ویلکم بیک ناظرین، زبردست میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ وقت ہوا ہے نیوز اینڈ وائرل ویڈیوز کے کولاج کا۔ جی ماہم شاہ جی، امریکہ سے نیوز آئی ہے، شادی میں شرکت نہ کرنے پر دلہا دلہن نے مہمانوں پر جرمانہ کر دیا۔ شکاگو کا یہ واقعہ ہے اور ذرا دلچسپ نوعیت کا ہے۔ ویسے تو میں آپ کو سچی بات بتاؤں، اب یہ چلن ہمارے یہاں بھی ہوتا جا رہا ہے۔ اکثر میں نے دیکھا ہے کہ خاص طور پہ وہ حضرات یا وہ فیملیز جو ہوٹلز وغیرہ میں بکنگ کراتے ہیں جہاں پہ آپ سمجھیے کہ مینیو ذرا مہنگا ہوتا ہے، تو وہ خود کال کریں گے یا ان کی طرف سے کوئی کال کرے گا اور پھر پوچھیں گے سر تسی آنا ہے کہ نہیں آنا۔ تو اگر آپ ان کو بتائیں کہ میں دیکھ رہا ہوں، میں سوچ رہا ہوں، میں کوشش کر رہا ہوں، کچھ مصروفیت ہے، میں اس میں سے وقت نکال کے آؤں گا، تو پھر وہ ڈائریکٹ مدعے پہ آ جاتے ہیں۔ ہمارے یہاں بھی اب ایسا ہو گیا کہ نہیں سر اصل میں وہ بکنگ کرائی ہوئی ہے نا، تو اگر آپ نہیں آئیں گے تو بتا دیں تاکہ پھر ہم اس کو کینسل کروا دیں۔ اچھا، پہلے ہمارے یہاں ویسے اس کا رجحان نہیں ہوتا تھا، مگر اس پہ میں بعد میں آتا ہوں، پہلے اس واقعے کی طرف آ جائے۔ تو شکاگو میں ایسے ہی ہوا، تو دلہا دلہن نے اپنے مہمانوں سے کنفرمیشن لی ہوگی، وہاں پہ یہ عام چلن ہے کہ بھی آپ نے اگر جانا ہے تو بتا دیں، نہیں جانا تو بھی آپ بتا دیں۔ تو بہت سارے مہمانوں نے غالباً کووڈ کی وجہ سے کمٹ کر لیا ہوگا مگر وہ گئے نہیں۔ تو شادی کے بعد دلہا دلہن نے اپنی فیس بک پر ایک پوسٹ لگائی اور اس میں لکھا کہ جن جن مہمانوں نے کمٹ کیا تھا، ہم سے وعدہ کیا تھا کہ وہ آئیں گے، اور ان کے وعدے کے مطابق ہم نے پھر ہوٹل میں بکنگ کروائی اور اس کے پیسے ہم نے پے کیے۔ اب مہمان آئے بھی نہیں، ہمارا دل بھی ٹوٹا، ہمارے پیسے بھی ضائع گئے، لہٰذا وہ پیسے بھی واپس کریں اور جرمانہ بھی اس کے ساتھ ہوگا، اور $240 فی کس انہوں نے کہا کہ جی ہمیں ادا کیے جائیں، یعنی کہ پاکستانی تقریباً 45,000 روپے کا انہوں نے دعویٰ کر دیا۔ اسلامی انہوں نے نہ دینی 45,000 پر پرسن انہوں نے کہا ہے کہ جو مہمان نہیں آیا وہ 45,000 روپے دے۔ اچھا، اور پھر اتنا وہ یعنی کہ سیریس تھے، سنجیدہ، اور جسے کہیے کہ دل اتنا جلا ہوا تھا دلہا دلہن کا کہ دلہا نے فیس بک پر یہ بھی لکھا کہ میں اسی پوسٹ کا متن آپ کو ای میل بھی کروں گا تاکہ آپ مکر نہ سکیں اور یہ نہ کہہ سکیں کہ بھئی ہمیں تو کسی نے بتایا ہی نہیں تھا۔ اور پھر دلہا دلہن نے ایک اخبار سے بات کرتے ہوئے باقاعدہ گلہ کیا کہ ہمارے مہمانوں نے بار بار کمٹ کیا تھا اور ان کی کمٹمنٹ کی وجہ سے ہم نے بکنگ کرائی، وہی بات، اور پھر خرچہ کیا، اب جو اخراجات ہیں وہ انہی کو اٹھانے پڑیں گے۔ مہمان تے گالاں کڈن لگ گئے، تہاڈا کھانا خراب، انکار کی کیتا تسی تہاڈے گلے ہی پے گئے۔ اچھا، یہی کپل جس نے اپنے مہمانوں پر ہرجانے کا دعویٰ کر دیا ہمارے ساتھ موجود ہے، ذرا ان سے بات کرتے ہیں، اپنا تعارف کرائیے۔ میں دولہا جی، میرا بیاہ سی، اے میری مسز اور اے رشتہ دار، اے نلائق رشتہ دار جنہاں دی وجہ تو میں پورے شہر چ ذلیل ہویا۔ یقین کرو یہ نہیں آئے، مینوں پہلو انفارم کر دیں کہ نہیں آنا، میں اتنا خرچہ نہ کرتا۔ اور دیکھو جی، جڑا نقصان ہویا اس ذمہ داری سے لینے ہیں جناب، لیکن رہی ضلالت دی گل، ذلیل تے ہر ویاہ تے ہوندا۔ 45,000 روپیہ نے میرے سے جرمانہ کٹتا، 45,000 روپیہ میرے کو ہوندا، میں موٹر سائیکل نہ لے لینا، میں پیدل پیزا ڈیلیور کرنا، اور میں جوڑے نو دعاواں دتیاں نے، رشتہ دار ہی ساڈی۔ شاہ جی میرے حساب نال سب تو زیادہ جرمانہ خاتون نو ہونا چاہیے۔ کیوں؟ انہیں بیاہ کیوں کیتا ہے؟ شاہ جی 45,000 چ میرا ولیمہ ہو گیا سی۔ ہاں تے بندہ بھی تے ایک ہی آیا سی، وہ کلا بندہ چھوارے سٹدا رہا، کلا ہی واجا بجاوندا رہا، کلا ہی کھاندا رہا۔ وہ نقص بھی کر رہے، یہ روٹی انہوں نے ٹھیک نہیں پکائی، یار دلہن زیادہ موٹی نہیں کی۔ اچھا، یہ صاحب کون ہے جی پیچھے بیٹھے جو؟ اے جڑا پیچھے بیٹھا اے میرا ماسی دا پتر ہے، میں اے دی وجہ تو 2 سیٹاں بک کرائیاں سن، انہوں میں 90,000 جرمانہ۔ میرے تے چاچے دی لت ٹوٹ گئی، میں جو اس میں تو نہیں گیا۔ تیرے چاچے دی لت تے ہر ویاہ چ ٹوٹ دی، ہر ویاہ چ لت پساوندا ہے۔ تسی دیکھو نا ایک او فیملی ہے، ایک ہے فیملی میرے نال بیٹھی ہے، انہاں دے ویاہ تے جڑے لوگ آندے ہاتھوں پیسے دیندے۔ اچھا، یہ بتائیے آپ لوگوں کو کیا سلامی دینے کا رواج ہے؟ جی ہاں، سلامی دی۔ سلامی سے مجھے ویسے یاد آیا، بزرگوں کا یہ کہنا تھا کہ آپ جو بھی عموماً آپ سلامی دیتے ہیں کسی گھرانے میں، تو فرض کر لیں اگر آپ 5,000 روپے دیتے ہیں، مثال ہے آپ نے ایک گھرانے میں 5,000 دی، لیکن ہمیشہ جب بیٹی کی شادی ہو تو اسے ڈبل کر دیں آپ۔ ایسا ہی ہے۔ ماننا مجھے پھر میرے قریبی دوستوں نے، جسے ایک دو ابھی دوست ہیں ان کی بیٹیوں کی شادی ہوئی، وہ اچھے صاحب ثروت لوگ ہیں، کھاتے پیتے لوگ ہیں، مگر انہوں نے کہا یار کہ ہمیں پہلی مرتبہ زندگی میں یہ احساس ہوا، چونکہ اب ہم سب اس ایج میں آ رہے ہیں نا جب آپ اپنے بچے، پہلی مرتبہ یہ احساس ہوا کہ اچھا بھئی یہ انتظامات کیا ہوتے ہیں، اخراجات کیا ہوتے ہیں، بچی اگر آپ نے بیاہنی ہے تو 100 طرح کے خرچے ہوتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا یار پہلی بار یہ احساس ہوا کہ اللہ نے اتنا دیا ہے، مگر یہ رسم ہمارے معاشرے کا خوبصورت چہرہ ہے، ہمارے معاشرے کی جو خوبصورت رسمیں ہیں
ये उनमें से एक है। तो तमाम दोस्तों ने जिनके यहाँ अभी करीबी हाल ही में शादियाँ हुई, उन्होंने कहा हमने सोचा भी नहीं था कि क्या है, कोई 2000 दे देता है, कोई 500 दे देता है, कोई 5000 दे देता है, बहुत किसी ने छलांग मारी तो 10,000 या 15,000 दे दिए, तो इससे क्या होता होगा। मगर वो कहने लगे यार जब वो इकट्ठा हुआ तो पता लगा कि खाने का खर्चा निकल गया, बड़े बड़े अखराजात, वो यूँ मिलजुल कर आपके दोस्त अहबाब, करीबी जानने वाले और आपके अजीज़ रिश्तेदार जो हैं वो आपका हाथ बटा देते हैं। तो ये तो मैं बात कर रहा हूँ जो साहिब सरवत हैं, ख़ास तौर पे हमारे वो दोस्त या हमारे माशरे के वो लोग जो निस्बतन माली तौर पे कमज़ोर हैं, उनको कितनी इससे ढारस हो जाती है। और ख़ास तौर पे बेटियों की जहाँ शादी हो, वहाँ ये बात मुझे बड़ी पसंद आई अपने बुज़ुर्गों की कि हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि बढ़ चढ़ कर हम सलामी दे सकें। और एक चीज़ मैंने और देखी है कि इस मौके पे हम एक दूसरे से पूछने लग जाते हैं, तू की दे रहे हैं, मजीद की दिना दे रहे हैं, सलीम कितना दे रहे हैं, जिन्हें 500 देता सारे पीछे 500 दे। हालांकि अगर आपको कोई दोस्त है, जानने वाला है, उसके 2 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, तो 2-3 बारी तो बेचारा इस अमल से गुजरेगा ना। तो जितना बढ़ चढ़ कर आप करें वो कम है मेरे ख्याल। ज्यादा बच्चों वाला सलामी कम देता है। हमारी फैमिली में भी यही इस तरह का है सिलसिला कि अगर बच्चों की शादी है, भांजे की, भतीजे की, तो 2-2, 3-3 लाख रुपया इकट्ठा करके दे देते हैं। तो भला क्यों नहीं ठीक कराते? अच्छा, लाहौर का तो मुझे अंदाज़ा नहीं है यानी कि यहाँ पे इस तरह से होता है कि नहीं होता, मगर सरगोदा में मुझे याद है सलामियों का रवाज नहीं होता, ले लेना रवाज है। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਤੇ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸਲਾਮੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਔਰ ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਬਸ ਉਹ ਲੋਕੀ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ। और वहाँ तो लिखने का, अब शहर में तो अब कम हो गया है, मगर मुझे अच्छी तरह से याद है कि एक आदमी साथ बैठा होता था और लिखता जाता सी, मजीद ने देते, सलीम ने देते, लिख रहा होता पूरी फैमिली सब तो पढ़े लिखे होगी। और सबसे ईमानदार आदमी होता था जिसपे सबसे ज्यादा भरोसा होता था, उसको सलामियों पे बिठाया जाता था। एक बंदा सलामी ते ईमानदार बंदा सी, एक देगा ते ईमानदार बंदा बंदा। सरगोदा की जिन शादियों का मैं जिक्र कर रहा हूँ, बिल्कुल बचपन की जो याद है मुझे, लेकिन उसमें ना एक चीज थी, खाना जो तकसीम जो देखते जड़ा बैठा होता सी, भाई वो खाना कट्टन नहीं देता सी। अगर 200 की जगह 250 मेहमान भी आ गया है तो उन्हें हो जी कोई गेम पानी है, इस तरीके ने वंड पानी है कि पूरा होगा लोगों को आइडिया हो जाता सी किहड़ा तीजी वारी लैना। कई रिश्तेदार ते रोटी खा के मुकर भी जाते। इधर लिया जरा परात, इधर बच्चे ऊंची भुखे बैठे ने, और को बच्चे भी एडे शरारती मुंह इस तरह बना लेंदे हैं, पीछे हड्डियां का ढेर पे। यार एक चीज़ मुझे आज तक कभी समझ नहीं आई, ये मैंने वहाँ भी देखा जहाँ एक तासुर ये है कि जहाँ फरवानी है, अल्लाह ने जिन खानदानों को, जिन लोगों को बहुत दिया है, मैंने देखा कि वो भी प्लेट में एक पहाड़ी बनाकर अपनी टेबल पर बैठते हैं और ऐसे लगता है कि पता नहीं ज़िंदगी में दोबारा या इस शादी में भी दोबारा नसीब नहीं होगा। थोड़ा सा आदमी वक़ार के साथ खाता है और थोड़ा सा सब्र इख्तियार करता है, मगर वो लगता है कि बस पता नहीं इसके बाद मिलेगा नहीं। कुछ लोग शायद बर्तन भी छुपा लेते हैं, भांडे, चम्मच, प्लेट, वो पता नहीं लगना सी कि मुंडे नूं करंट पिया तो इथों प्लेट निकली है। तो आपकी दोनों मर्तबा ऐसी ही रौनक लगी शादियों पे? आपने बताया नहीं आपकी दोस्त। नहीं, शेयर तो करे ना हमारे साथ। मैं क्योंकि उस वक्त बच्चा था जबकि ये मैं बात, जब शादी हुई आपकी? नहीं और कोई वार खाली नहीं जान दे। अच्छा जो शादी हमला करना आगे तुसी आ जाओ। अच्छा नहीं, अमूमन ये सुना गया है कि दूसरी शादी उस एहतमाम से, उस ताम झाम से नहीं होती जिस एहतमाम से पहली शादी होती है। ये दुरुस्त है या गलत है? मैंने उसी एहतमाम से की थी। अच्छा। मैं क्या बड़े थे जाना ही। नहीं वो तो चले, आपने शादी का खाना वाना कर दिया होगा ना, मगर उसी तरह सारे रिश्तेदार बुलाए आपने जैसे पहली बार बुलाए थे? जी जी, मैं केड़ा कोई नसा के लगे। उनकी सारी फैमिली, पूरा खानदान। अच्छा। मेरा पूरा खानदान में से सिर्फ मैं। उसमें एक टेक्निकल मामला होता है ना, बाज़ औक़ात ये देखा गया है, और सीरियस नोट अब मैं बात कर रहा हूँ, होता ये है कि बहुत सारे आपके ऐसे अजीज़ रिश्तेदार होते हैं जिनको पहली बेगम से हमदर्दी होती है। जी जी। और वो कहते हैं कि नहीं भाई ये तो आप ठीक नहीं कर रहे, भले आपकी पहली बेगम राज़ी हो जाएं, जी जी, पर वो राज़ी नहीं होते। तो बाज़ औक़ात ये होता है कि वो आने को तैयार नहीं होते या इस किस्म का। तो ऐसा कुछ हुआ या सब आए? नहीं, वो जब उनको पता चला उस वक्त चिड़ियाँ खेत चुग गई। उनको 2 साल, 1.5-2 साल बाद। अच्छा अच्छा। मुझे अपनी इस कारकर्दगी पे आज भी फख्र होता है। नहीं तो आपने इसके मतलब छुप के शादी कर ली थी? जी मैं छुप के की थी शादी। 2-2.5 साल तक पता ही नहीं लगा? जी नहीं। यार कैसे मैनेज करते थे आप? ऐसे। नहीं यार, ये 2-2.5 बरस तक छुपा के मामला चलाना
شیئر تو کریں گے یار. اب تو میرے بڑے بچے مجھے کہتے پاپا آپ نے ہمیں اپنی شادی پر نہ بلایا. نہیں تو کیسے مینیج کرتے تھے فون آنا جانا؟ یعنی ہماری کیونکہ روٹین یہ ہوتی ہے کہ ہم صبح کے گئے پھر رات کو واپس, کیونکہ شوبز کا یہ ایک المیہ ہے, ریکارڈنگ لیٹ ہو گئی, ڈرامہ ہے. دوسری بیگم کو تو پتا ہوگا نا کہ آپ پہلے سے جی ان کو پتا, ان کو پتا تھا, پہلی بیگم کو نہیں پتا تھا. ان کو نہیں پتا. ٹھیک ہے. وہ پھر کچھ ایک ایسا پیریڈ میں نے گزارا ہے. میری والدہ اللہ ان کو جنتوں میں گھر کرے پڑ گیا, آمین. وہ حیات تھی, وہ میری ساری سچویشن کو سمجھ گئی. اور مجھے نا فرسٹ ٹائم میری والدہ نے نا مجھے دیکھا, میں کہتے بیٹا جی, میں من لگ رہا ہے تو کچھ کر بیٹھے ہو. اچھا ہاں جی جی. میں کہا کی کہہ رہے ہو؟ کہتے نہیں میں جو کہہ رہے ہیں تو سمجھ رہے ہیں بیٹا. کس بات سے آپ کی ان کو شک ہوا؟ نہیں عجیب میری باڈی لینگویج, کیونکہ ماں باپ ہاں روٹین کھانا جنہوں نے پیدا کیا ہوتا ہے وہ ان کو تو ہر چیز کا پتا ہوتا ہے. وہ میں نے ایک دو دفعہ پھر انہوں نے کیا کہتے شادی تو نہیں کی تھی. میں کہا تمہیں کیویں آئیڈیا ہو رہا ہے؟ کہتے سیم اس طرح تیرے ابو بھی پھر رہے ہوتے. یہ تھا آج کا شو. میں ہنی صاحب سے مزید معلومات حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہوں اور کوشش کروں گا کہ جو میرے علم میں آئے وہ آپ تک ضرور پہنچاؤں. آپ دیکھ رہے ہیں زبردست, لیکن اس پہ عمل نہیں کیجیے گا. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.